مدثر احمد خان صاحب بارہمولہ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ مجھے اسلامی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، بہت مبارک، براہ کرم مجھے کچھ اسلامی کتابوں کے نام بتائیں جو مجھے علم، ایمان اور اسلامی فکر کے حصول میں مددگار ثابت ہو۔ ساتھ میں فرماتے ہیں دنیاوی علوم کا ایک طالب علم ہوں اور ساتھ ساتھ اسلامی لٹریچر پڑھنے کا بھی بہت شوق ہے، مہربانی کر کے کچھ کتابوں کے نام بتائیں جو اپنے مطالعے میں رکھوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اور آپ جیسے بہت سارے جوان اسی طرح کا شوق رکھتے ہیں، اس طرح کے تمام جوانوں کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ اس لیے کہ اگر آپ علم دین پڑھے ہوئے نہیں ہیں اور ادھر سے آپ اس وقت دنیاوی علوم پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں، اب اگر آپ اسلامی کتابیں بھی نہیں پڑھیں گے تو آپ کے پاس اسلامی معلومات کیسے آئیں گی؟ اور جب اسلامی معلومات آپ کے پاس نہیں ہوں گی تو آپ مسلمان بن کر زندگی کیسے گزاریں گے؟ اس لیے آپ کا شوق بہت مبارک، اور یہ شوق ہی نہیں تو فریضہ ہے کہ ہم دین کو سیکھیں۔ بہرحال میں مکرر دوبارہ آپ اور آپ جیسے جوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمیں دینی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن بھی پڑھنا ہے، حدیث بھی پڑھنی ہے، فقہ بھی پڑھنی ہے، سیرت بھی پڑھنی ہے، اسلامی تاریخ بھی پڑھنی ہے، اور اپنے نفس کی اصلاح سے متعلق کتابیں جو فکری اصلاح اور عملی اصلاح کی کتابیں وہ بھی پڑھنی ضروری ہیں۔ دراصل اسلامی علوم الگ الگ شعبوں پر مشتمل ہیں، علوم القرآن، علوم الحدیث، علوم الفقہ اور علوم التصوف یا علوم الاحسان، اور اسی میں ہے علوم تفسیر، اب اسی میں ہے علم سیرت۔ اب انسان شروع کہاں سے کرے گا؟ تو پہلے نچلی سطح پر شروع کریں گے۔ اگر آپ نے قرآن پڑھ لیا ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں تو سب سے پہلے آپ کو قرآن کریم ناظرہ پڑھنے کا ایک اچھا انتظام کرنا چاہیے کہ جو بہت صحیح طور پر آپ کو ناظرہ قرآن شریف پڑھا سکے۔ پہلے کسی ایسے عالم کے پاس، کسی ایسے مدرس کے پاس، کسی ایسے امام کے پاس قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیں، اور جب سادہ قرآن آپ صحیح طور پر پڑھنے لگیں گے تو آپ کا پہلا درجہ پورا ہو جائے گا، اور اسی بیچ میں آپ اپنی نمازیں بھی صحیح کر لیں اور ساتھ میں دعائیں بھی یاد کر لیں۔ نمازیں مکمل طور پر صحیح کر لیں کسی جاننے والے سے، اور اس کی ورڈنگ بھی صحیح کر لیں۔ قرآن کریم ناظرہ صحیح طور پر پڑھ لیں، اور جو ضروری دعائیں ہیں وہ ساری ضروری دعائیں یاد کر لیں۔ اس کے بعد پھر جب آپ اسلامی لٹریچر پڑھنا شروع کریں گے تو تفسیر میں سب سے آسان والی تفسیر جو اس وقت ہماری مارکیٹ میں اویلیبل ہے وہ ہے حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کا آسان ترجمہ قرآن۔ تقریباً اس سے زیادہ آسان ترجمہ قرآن اس وقت موجود نہیں ہے، اس لیے آپ آسان ترجمہ قرآن سے آغاز کر سکتے ہیں، اور اس میں بہت آسان اور بہت مختصر تشریحی حواشی بھی لکھے گئے ہیں۔ جب اس سے فارغ ہو جائیں گے تو اس سے ذرا بڑی والی تفسیر ہے، اس کا نام ہے آسان ترجمہ قرآن آسان تفسیر، لکھنے والے ہیں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی۔ پھر اس کو پڑھیں، اس کا سٹینڈرڈ تھوڑا اس سے اور آگے ہے۔ جب اس سے بھی فارغ ہو جائیں گے اس کے بعد پھر آپ بڑی اردو کی تفسیریں پڑھ سکتے ہیں۔ ان بڑی اردو کی تفسیروں میں سے معتبر ترین تفسیر ہیں تفسیر معارف القرآن جو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تھی۔ جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے یا اگر اس کو آپ آڈیو میں سنیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ پر فہم قرآن کا دروازہ کھل جائے گا۔ یہ ہے ترجمہ قرآن کے سلسلے میں۔ ساتھ میں قرآن کریم کا تعارف ہو جانا چاہیے، اس کے لیے کتاب ہے علوم القرآن۔ اس علوم القرآن میں آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا قرآن کیا ہے، قرآن نازل کیسے ہوا، قرآن جمع کیسے ہوا، قرآن کا تعارف کیا ہے، قرآن کے متعلق ضروری باتیں کیا ہیں جو سیکھنے کی ہیں۔ علوم القرآن کے نام سے مختلف حضرات کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں اور ہمارے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ یہ چیزیں تو آپ کو قرآن کے متعلق پڑھنی ہیں۔ ساتھ ہی میں قرآن لاجواب کتاب، یہ اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں آپ کو قرآن کی حقیقت اور قرآن کی عظمت آپ کے دل میں آ جائے گی۔ نمبر 2 پر حدیث کا مطالعہ۔ حدیث کا مطالعہ بالکل شروعات سے جب کریں گے تو سب سے پہلے حدیث کی وہ چھوٹی کتاب پڑھنی چاہیے جس چھوٹی کتاب میں آسان حدیثیں، جن کے لیے گہرے غور و فکر کی بھی ضرورت نہیں، جس کے لیے طویل مطالعے کی بھی ضرورت نہیں، اور جس میں بہت لمبی دقیق بحثیں بھی نہیں ہیں۔ پہلے اس طرح کی حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ میں اگر مشورہ دوں گا تو میں آسان ترین حدیث کی کتاب کا مجموعہ کا مشورہ دوں گا، اور وہ ہے معارف الحدیث۔ یہ لکھی ہے حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، جو شاگرد تھے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے۔ انہوں نے معارف الحدیث کے نام سے احادیث کا ایک مجموعہ تیار کیا جس میں انسانی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق احادیث ہیں، مگر وہ قانونی احادیث نہیں ہیں بلکہ وہ اصلاحی اور عملی احادیث ہیں۔ تو پہلے اس کا مطالعہ کریں۔ یہ کتاب انگریزی میں بھی اویلیبل ہے، اور انگریزی کا ٹرانسلیشن کیا ہے ڈاکٹر آصف قدوائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے،
اردو میں معرف القرآن معرف الحدیث کے نام سے، اور انگریزی ترجمہ اس کا ہوا ہے جو غالباً یہاں کے مارکیٹ میں بھی ملتا ہے، اور اگر نہیں تو لکھنؤ سے یہ معرف الحدیث انگریزی والی چھپی ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ جب اس کا مطالعہ کرنے سے آپ فارغ ہو جائیں گے، اس کے بعد اس سے بڑی والی کتاب، اس سے بڑی والی کتابیں آگے پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا میں مشورہ دوں گا الترغیب والترہیب کا مطالعہ کرنا چاہیے جو علامہ منذری کی کتاب ہے۔ اسی طرح سے ریاض الصالحین کا مطالعہ کرنا چاہیے جو حضرت امام نووی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ جب اس سے بھی فارغ ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر اگلی والی کتابیں ہیں جن میں سب سے پہلے مشکات شریف کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ مشکات شریف کا ترجمہ انگریزی میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے، اس کی شروحات بھی ہیں۔ جب اس سے بھی فارغ ہو جائیں گے، اس کے بعد والی کتابیں ہیں پھر صحاح ستہ، جس میں بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، اور اس کے علاوہ دوسری حدیثی کتابیں ہیں جیسے سنن بیہقی، سنن دارمی، سنن دارقطنی، سنن سعید ابن منصور، صحیح ابن حبان، صحیح ابن عوان وغیرہ۔ یہ تمام کتابیں، یہ ہے حدیث کے مطالعے کا طریقہ۔ اور اس بیچ میں اگر کہیں بھی کوئی سوال پیدا ہوتا ہو یا کہیں کنفیوژن ہوتا ہو تو کسی قابل اعتماد آدمی کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے اور اسے مسلسل پوچھتے رہنا چاہیے، خاص طور پر وہ احادیث جن احادیث کا تعلق مشکل مباحث سے ہے، مثلا عقائد کی بحثیں، مثلا مسائل کی بحثیں، اور ان مسائل کی بحثوں سے متعلق جو حدیثیں ہیں اس میں چونکہ بعض دفعہ حدیثیں ایک حدیث کمزور ہوتی ہے، ایک حدیث مضبوط ہوتی ہے، کبھی حدیث بظاہر آپس میں ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہے، اس ٹکراؤ والی حدیث میں عمل کس پر کرنا ہے، وہ تمام فقہا کی بحثوں کے بعد ہی وہ حدیثیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو ابتدائی مطالعہ کرنے والے کو چاہیے کہ اس طرح کی تمام حدیثوں میں حدیثوں کا مطالعہ نہ کرے، ورنہ وہ کنفیوژن کا شکار ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی لیے ہمارے مدرسوں میں جب یہ پڑھائی جاتی ہے تو سب سے اخیر میں یہ بحثیں پڑھائی جاتی ہیں، اس سے پہلے نچلی سطح پر جو ہیں وہ ان احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے جن احادیث میں کنفیوژن نہیں ہوگا اور عمل کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس کی ایک مثال میں بتاتا ہوں، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بخاری شریف جیسی عظیم الشان کتاب لکھی ہے، اسی طرح سے انہوں نے ایک چھوٹی کتاب لکھی ہے الادب المفرد کے نام سے، پہلے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ ہے حدیث کے متعلق۔ سیرت پاک پر ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، چھوٹی کتاب سے آغاز کرنا چاہیے۔ مثلا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے چھوٹی سیرت کی کتاب لکھی ہے، اسی طرح سے علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سیرت کی چھوٹی کتاب لکھی ہے۔ پہلے ان دو کتابوں کا مطالعہ، اس کے بعد اس سے تھوڑی اس سے بڑی کتاب کا مطالعہ، اس کے بعد اس سے، اور اخیر میں جو بہت بڑی سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سیرت رحمۃ للعالمین، سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی، اسی طرح سے سیرت مصطفیٰ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھوی رحمہ اللہ تعالیٰ، اور اسی طرح سے سیرت خاتم الانبیاء علامہ اظہری کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو 5-6 جلدوں میں ہے۔ جب یہ بڑی والی سیرت کی کتاب آپ پڑھیں گے تو گویا سیرت کا سارا نقشہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ فقہ اسلامی میں آغاز کرنا چاہیے تعلیم الاسلام سے، وہ جو بہت چھوٹی کتاب ہے اور بچوں کے لیے لکھی گئی ہے۔ جب اس سے بیس بن جائے گی، اس کے بعد اس سے اگلی والی کتاب ہے دین کی باتیں، یہ حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی کتاب۔ اس کے بعد اس سے بڑی والی کتاب ہے اسلامی فقہ، پھر اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اس سے بڑی والی کتاب اسلامی فقہ ہے، دوسری اسی نام سے، اور لکھنے والے کا نام ہے حضرت مولانا زوار حسین۔ انہوں نے اسلامی فقہ پر ایک مفصل کتاب لکھی ہے، اس میں تقریباً ہر باب سے متعلق تمام اہم ترین مسائل ہیں، اور اس بیچ میں جہاں کبھی کسی مسئلے کے متعلق کنفیوژن ہو جائے، تشفی نہ ہو جائے تو کسی جاننے والے سے پوچھیں۔ تاریخ اسلام پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں۔ پہلے مختصر تاریخ پڑھنی چاہیے، مختصر تاریخ اسلام، اس کے بعد پھر اس سے والی مفصل تاریخ پڑھنی چاہیے، اور وہ مختلف لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں، جن میں مثلا تاریخ ملت لکھی ہوئی کتاب ہے علامہ انتظام اللہ شہابی کی، اور اسی طرح سے تاریخ اسلام لکھی ہوئی ہے مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کی۔ اور بس یہ تاریخیں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا، اور اس کے بعد پھر علاقائی تاریخیں جو الگ الگ لکھی گئی ہیں، مثلا کشمیر میں اسلام کیسے پہنچا اس کے لیے الگ تاریخ پڑھنی پڑے گی، دوسرے کسی خطے میں اسلام کیسے پہنچا اس کے لیے الگ تاریخ پڑھنی پڑے گی۔ بس یہ ہے کتابوں کا ایک مختصر سا تعارف جس کے ذریعے سے آپ اسلامی فکر اپنے اندر پیدا کر سکیں گے۔ فکری طور پر جو کتابیں آج کے زمانے میں لکھی گئی ہیں، میں ان میں سے چند مصنفین کا نام بتاتا ہوں۔ ان مصنفین کی کتابوں کو اب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت سارا فکری اور عملی فائدہ ہوگا۔ ان میں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب، اس طرح حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی، اور اس طرح کی دوسری بہت ساری شخصیات ہیں۔ ان شخصیات کا لٹریچر پڑھنا چاہیے، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ انسانی اسلامی فکر آپ کا مضبوط اور پختہ ہو جائے گا۔ خطبات جو لکھے گئے ہیں ان میں بعض بہت قیمتی اور علمی خطبات ہیں، جیسے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے خطبات بہاولپور ہیں،
علامہ سلیمان ندوی کے خطبات مدراس ہیں، حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کے خطبات علمی ہیں، اسی طرح سے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے اصلاحی خطبات ہیں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب کے خطبات فقیر ہیں، یہ خطبہ، اور حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نور اللہ برکاتہ کے خطبات محمود ہیں۔ یہ خطبات جب آپ پڑھیں گے تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اسلامی فکر مضبوط ہوگا اور اسلامی ذہن بنے گا اور عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔